میں دعوے سے کہتا ہوں اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ سڑکوں پہ آؤں گا تو انشاءاللہ اپنے مکمل السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن بھی متنازع ہو تو پھر پارلیمان کی اہمیت کیا ہوگی؟ وہ پارلیمان جس کو ہم سپریم ادارہ کہتے ہیں، جس میں عوام کے براہ راست نمائندے بیٹھتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ براہ راست مداخلت کر کے ایک ایک حلقے سے اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا۔ ایسی پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہوگی جسے عوام اپنا نمائندہ نہیں تصور کریں گے؟ جو بھی وہاں بیٹھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی انگلی اس کی طرف اٹھے گی کہ اس کو بھی تو ایجنسیوں نے پاس کیا ہے، اس کو بھی تو اداروں نے پاس کیا ہے، یہ بھی تو اداروں کا بندہ ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ شرم آنی چاہیے۔ وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردیوں کے اندر کردار عزت ادا کرنا۔ کم از کم جمعیت علماء اسلام اس کردار سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنا تفصیلی فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ میں دے چکے ہیں۔ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس آئین پہ دستخط کیے ہیں، اس آئین کے بانی ہیں، اس لیے اس آئین کے تحفظ کو ہم اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں۔ آئین کی کوئی حیثیت نہیں، آئین کاغذ کے چند ورقوں کے مجموعے کا نام ہے، کہ کوئی حیثیت نہیں ہوا۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ وہ جمہوریت کہ جو ہمارے آئین کے تحت وہ قرآن و سنت کے تابع ہے، اور اکثریت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے منافی فیصلہ دے سکے، ہم کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن یہاں تو حاکمیت اعلیٰ ہمارے پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے، ہمارے ملازمین کی حاکمیت ہے۔ اس طرح ہم اس نظام کے ساتھ چلیں گے؟ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے مل کر تحریک چلائی ہے۔ جمعیت علماء کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے قائدین صرف کنٹینر پہ ہوتے تھے، تب بھی ہمیں قبول تھے، تب بھی ہمیں قبول تھے۔ میں آج ان سے ایک مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ ہے۔ کچھ سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے، اور آج کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا۔ میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً وہی مینڈیٹ ہے جو 2018 کا تھا آپ کا۔ اس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے تو الیکشن شفاف تھے، آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس وقت موقف کچھ اور، اس دفعہ کا موقف کچھ اور جمعیت علماء ہے کہ اگر دھاندلی اس وقت ہوئی تو اس وقت بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر دھاندلی آج ہوئی ہے تو آج بھی ڈنکے کی چوٹ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ہاں، جب پارلیمنٹ اہمیت کھو بیٹھی اور بظاہر ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نظر نہ آئے، اس پر تحفظات ہوں، تو پھر سوچنا تو جائز ہے نا ہمارے لیے کہ پھر ہم آئندہ کے لیے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے، پھر ہم پارلیمانی سیاست کریں یا نہ کریں۔ پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے، جو میرا اسٹرینتھ ہے، وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے، لیکن جب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں
اور سڑک پہ آؤں گا تو انشاءاللہ اپنے مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ آؤں گا. اس کے ساتھ مجھے کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں ہوگی. صرف کرسی کے لیے کرسی بانٹ، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری. تو کرسی بانٹ حکومت جو ہے اس کی کوئی افادیت نہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور مسلم لیگ شامل ہو، یا مسلم لیگ کی حکومت ہو پیپلز پارٹی شامل ہو، روز ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہیں. حکمران ہر وقت اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھے گا کہ کہیں سرخ تو نہیں گئے. آئے روز اس کے اپنے ہی حلیف اور شریک حکومت کے مطالبات آتے رہیں گے، اور وہ پورے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے کچھ معلوم نہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ پیچھے خفیہ دیوار کے پیچھے ایک قوت ہوگی، اسی کے ہاتھ میں اس کے باغیں ہوں گی، وہی ان کو چلائیں گے. ہم پھونک پھونک کے آگے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ملک کی دفاع کی صلاحیت رکھے. بیرونی دشمن تو دور کی بات، ہم تو 20 سال سے ملک کے اندر کی دہشت گردی کے خلاف ان کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان صاحب گفتگو کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے. اس کے علاوہ انہوں نے جو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. صافی نے سوال کیا کہ جناب زرداری صاحب اور جو لوگ حکومت میں وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو ہم لوگ منا لیں گے، جس پر مولانا صاحب نے کہا کہ کرسی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ مجھے منا لیں گے. مسئلہ میرا ذاتی نہیں بلکہ مسئلہ قوم کا ہے. ناظرین اکرام، کیا مولانا فضل الرحمان آنے والے دنوں میں یا جے یو آئی کے لوگ قومی اسمبلی سے استعفے بھی دے سکتی ہے؟ کیا وہ اسمبلی نہیں جائے گی؟ اس پر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے جو اہم معاملہ ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو آنے والے الیکشن ضمنی انتخابات، ان سے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیے کہ ہم جے یو آئی کا کوئی بھی امیدوار وہ الیکشن نہیں لڑے گا. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا، کھل کر کہا، آپ نے سنا کہ 2018 سے کئی گنا زیادہ دھاندلی 2024 کے اندر ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا، الیکشن کے بعد مولانا نے کہا تھا کہ صرف ایک شخص کو لانے کے لیے سارا سسٹم جو ہے اس کے ہتھے چڑھ گیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ، دھرنے اور مہنگائی مارچ، یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اور ملک کے اندر جو ایک کرونا، بلکہ پوری دنیا کے اندر کرونا جیسی وبا آ گئی، اس کے باوجود بھی جو ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بہت زیادہ تنقید کی گئی پاکستان تحریک انصاف پر. اس الیکشن کے سے دگنا دھاندلی مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں الیکشن کے اندر ہوئی ہے. تو پھر سوچئے گا، ملک کی اکانومی کو بھی ذرا نظر میں رکھیے، پھر ملک کی پولیٹیکل سچویشن کو بھی اپنی نظر میں رکھیے. اس کے بعد دھرنے اور جلوسوں کے بارے میں سوچئے. اگر وہی سچویشن رپیٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ ماضی کے اندر تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوا تھا، دھرنے جو ہوئے تھے، جلوس ہوئے تھے، اگر وہی کچھ سچویشن لوٹ آتی ہے، وہی کچھ ہوتا ہے، تو ملک کی اکانومی جو آلریڈی جو ایک ریڈ لائن پر کھڑی ہے، خدا نہ خواستہ اکانومی ہماری مکمل طور پر ڈسٹروائے نہ کر جائے، ملک جو ہے دیوالیہ خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے، اگر وہی دھرنے، وہی جلوس، وہی روڈوں پر نکلنا، تو اس سے کافی فرق پڑے گا. ہماری اکانومی پر IMF سے قرض لینے بھی جانا ہے. اس کے علاوہ ملک کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ باہر کی تو زیادہ خبر ہی نہیں رکھ سکتا بندہ. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے. ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.